الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس ایک علم سیکھنے کے لیے تشریف لائے کہ جو علم حقیقتاً ظاہری جو اعمال و افعال ہے ان کے پیچھے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کار فرما ہوتی ہے، حکمت کار فرما ہوتی ہے، اس کا علم تھا۔ لیکن خضر علیہ السلام کو یہ علم اللہ نے پہلے عطا فرمایا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک بڑے منصب پر پہنچنے کے بعد بھی کسی سے اکتساب علم کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس میں شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ساتھ رہنے کی درخواست پیش کی۔ خضر علیہ السلام نے چند شرائط کے ساتھ قبول کی، پھر یہ ساتھ رہے اور 3 بڑے واقعات سامنے ظہور پذیر ہوئے، جن تینوں کی حکمت اصل حکمت پر مطلع نہ ہونے کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، حالانکہ وعدہ کر چکے تھے کہ کلام نہیں کریں گے، لیکن اس وعدے کی طرف توجہ نہ رہی، حتیٰ کہ تینوں پر کلام کرنے کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب آپ اور میں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب آپ بالکل اپنے میرے طرف سے عذر تک پہنچ چکے ہیں، تو اب اس کی حکمت ذکر کی جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر تینوں کاموں کی حکمت ذکر کی، جس کو ہم بتا رہے تھے اور ہم نے آپ کی خدمت میں بیان بھی کر دیا کہ پہلا معاملہ یہی تھا کہ کشتی میں بیٹھے تھے، انہوں نے مفت میں بٹھایا، خدمت کی، اور خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا تھا۔ اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ اصل میں چند مساکین کی کشتی تھی، دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو لے لیا کرتا تھا۔ میں نے اس لیے تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ بچوں کی کشتیاں بچ جائیں اور بادشاہ نہ لے اور یہ اس سے اپنا کام کرتے رہیں۔ دوسرا بچے کو قتل فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا تھا کہ اس کو مارنا ہے، کیونکہ اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑا ہو کے خود بھی کافر ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، اس لیے اس کو ابھی مار دیا جائے، تو اس کو مار دیا گیا۔ اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک گاؤں کے اندر پہنچے تھے، وہاں پہ لوگوں سے کھانا طلب کیا جو شریعت کے عین موافق اور اس کی اجازت بھی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اس پر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ غضبناک ہوئے، دونوں پھر آگے بڑھے تو ایک گاؤں کی دیوار تھی بہت اونچی، اسے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا تھا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ جب انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی تو آپ کو چاہیے تھا اس کو ٹھیک ہی نہ کرتے، اور کیا تھا تو اجرت لیتے۔ تو یہ بھی اس کا پھر عذر انہوں نے بیان کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کچھ بچوں کی تھی، گاؤں کے اندر یتیم بچے تھے، ان کی یہ دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ خزانہ اس میں رہے، بچے جب جوان ہو جائیں گے تو پھر ان کو بتایا جائے گا اور وہ بچے آ کے اپنا خزانہ باہر نکال لیں گے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ معاملہ کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کی وجہ سے تھا اور اس کی حکمت خضر علیہ السلام پہلے جانتے تھے، تو آپ ہی کو یہ زیبا تھا کہ آپ اس قسم کے معاملات کرتے جس کو بظاہر دیکھنے والا گناہ قرار دے سکتا تھا۔ اس کو بنیاد بنا کر جعلی قسم کے ڈبے قسم کے جو پیر ہوتے ہیں، غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے نفسانی خواہشات پہ عمل کرتے ہوئے گناہ کبیرہ اختیار کرتے ہیں، اور جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ گناہ کبیرہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ، ہم جانتے ہیں نا، ہم بزرگ لوگ ہیں، ہم ان کے کاموں کے پیچھوں کی حکمت جانتے ہیں۔ اور اس پہ پھر خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے خاموش ہو جائیں اور یہ کہیں نہیں حضرت جو چاہے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں لیکن ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف پیدا کرے۔ گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پہ اور وہ بھی عادتاً کرنا کسی بھی حکمت کے تحت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب آپ غلط کہتے ہیں، اگر ہے ایسا تو پیش کر کے بتائیں، کسی صاحب علم کے سامنے جائیں، عوام کے سامنے نہیں، صاحب علم شخص کے سامنے جائیں اور اپنے عذر پیش کر کے بتائیں۔ ذرا عالم ہوش میں رہتے ہوئے گندی گندی گالیاں بکنا، اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کہ معاذ اللہ والے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بعد اپنی انفرادی خصوصیت بنا لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جی کیا ہے جی گالیاں بک رہے ہیں، وہ تو جی عالم جزم میں ہیں،
تو عالم جز میں چائے پی رہا ہے، وہ چرسیں پی رہا ہے بھر کے، اس کی سگریٹ کا بالکل توازن وغیرہ قائم کر کے عقل مندی کی باتیں کر رہا ہے، اور جب گالیاں بکنے پہ آتا ہے تو عالم جز میں چلا جاتا ہے، وہ ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ کے لوگ جو عقیدت مند ہوتے ہیں یہ بھی دماغ خراب کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو گناہ کبیرہ پر قائم رکھنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب ایک شخص ناجائز کام کر رہا ہو اور ہاتھ چومنے والوں کی کمی نہ ہو، قدموں میں گرنے والوں کی کمی نہ رہے، لوگ پھر بھی اپنی جیبوں سے ہزار ہزار کے 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کے قدموں کے اندر رکھ رہے ہوں، انہیں ان کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے دروازے کھولے جا رہے ہوں، ان کو باہر کے وزٹ کروائے جا رہے ہوں، تو وہ کیوں چھوڑے گا گناہ کبیرہ؟ اس کے لیے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا ہی جنت بن گئی ہے، جو مرضی کرو اور ان کو لوٹتے بھی رہو۔ تو معذرت کے ساتھ یہ صرف میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ ہر پیر برا نہیں ہے، بیعت کروانا برا نہیں ہے، اکابرین سے عقیدت رکھنا برا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم خود عقیدت والے ہیں، ہم خود بیعت والے ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ 1500 سال میں ہر اللہ کے ولی تقریباً کسی نہ کسی کے مرید رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم برائی جو حقیقتاً برائی ہے اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے گزارش کی ان عقیدت مندوں سے کہ جو بہت جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سرمایہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی صحبت ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کے قریب نہیں، ان کو جہنم سے قریب کر رہی ہوتی ہے، شیطان اور نفس سے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا پیر جو خود نفسانی خواہشات کا شکار ہو، خود بتائیے وہ کیا کسی مرید کو کی اصلاح کرے گا اور کیا کسی کو وہ جنت کے راستے پر لگائے گا؟ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا۔ آپ اگر بیعت فرماتے، عورتوں کو پردے میں بلاتے، ان سے وعدہ لیتے اور فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کر لیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صراحتاً بیان فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے کسی عورت کو چھوا ہو، ہاتھ میں ہاتھ لے کر آپ نے بیعت فرمائی ہو۔ اور آج کل آپ کو پیر ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جوان عورتیں بلا پردہ پیر صاحب کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں، اور پیر صاحب کہتے ہیں جی ہم تو دوسری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو بہن کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، پھر اسی بہن سے نکاح بھی کر لیتے ہیں کچھ عرصے بعد۔ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی تو بہن بنی ہوئی تھی، ابھی آپ کی زوجہ بھی بن گئی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ غلط قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اس معاشرے میں اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے ساتھ ساتھ اکابرین کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ جلن پڑن صرف اس وجہ سے ہے، اس پہ توجہ کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو شخص غلط کام کر رہا ہے، تو وہ اس قسم کے واقعے کو پھر ہمیں بطور دلیل، ہمیں اس سے مراد عام لوگوں کو بطور دلیل پیش کر کے سناتے ہیں، بولتے تمہیں نہیں پتہ ہے بھئی یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، قرآن اٹھا کے پڑھو، خضر علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس طرح ہمیں کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے حضرت کی حکمتیں؟ تو چلنے دو۔ تو میں نے آپ کو اصول اس میں بتا دیا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا اگر ایک شخص مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، صاحب علم ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، آپ نے عرصہ دراز سے واچ کیا کہ اس نے وہ گناہ آپ کے سامنے نہیں کرتا ہے، اب اگر اس سے کبھی کبھار ہو جاتی ہے کوئی ایسی حرکت، ایسا معاملہ، تو آپ پہ حسن ظن قائم رکھنا واجب ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں باطن کچھ اور ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کی عادت مستمرہ ہی ایسی ہو، دائمی عادت ایسی ہو، روزانہ عورتیں سامنے آ کر بیٹھتی ہیں، روزانہ کتے لڑ رہے ہیں، روزانہ چرسیں پی رہا ہے، روزانہ گالیاں بک رہا ہے، روزانہ نمازیں قضا کر رہا ہے، اور جب اس کو بولتے ہیں کہ جی آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، بولتا ہے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ تو جا کے ظاہری طور پہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ دکھاوے کی نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، آج تک نبیوں نے ایسی نماز نہیں پڑھی، صحابہ کرام کو ایسی نماز کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ یہ 15ویں صدی کے اندر بادشاہ الگ نکل آیا، روحانی بادشاہ، کہ یہ دل کے اندر نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس قسم کے بیوقوف لوگوں کے گرد بھی بیوقوفوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے، وہ اس قسم کے لوگوں کو اپنی جھوٹی غلط قسم کی عقیدت سے برائی پر استقامت کا مواد فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرو جتنی مرضی برائی، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ اگر یہ لوگ اس کا بائیکاٹ کر کے نکل جائیں، اس کو فائدے پہنچانے سے رک جائیں، تو 2 دن کے اندر حضرت کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ نہ بابا، نہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ سارے بھاگ جائیں گے، صحیح ہو جاؤ۔
سب سے زیادہ برائی کو عام کرنے کے اندر جس طرح ان بڑے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، ایسے ان چھوٹوں کا کردار بھی ہوتا ہے جو ان بڑوں کو ان برائیوں کے باوجود قبول کر لیتے ہیں اور ان سے اپنا سلسلہ عقیدت منقطع نہیں کیا جاتا۔ اپنے اکابرین کو دیکھیے، کوئی ایک بھی اللہ کا ولی ایسا بتا دیں جس نے گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پر معاذ اللہ اختیار کیا ہو اور اسی قسم کی تعویلات کر کے اپنے لیے اس کو جائز قرار دیا ہو، نہیں نظر آئے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے، اتنا لمبا کلام کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، ہم خود مطلب اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کون کس قسم کے ڈرامے کر کے لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ تو اس لیے لوگ پاگل بن رہے ہیں تو بنا رہے ہیں نا، سمجھداری حاصل کیجئے، آپ کی آخرت کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو فائدہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور آپ اس سے اس وجہ سے دور ہونے لگتے ہیں کہ جی یہ گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے، اور وہ آپ کو نفسیاتی طور پہ خوف میں مبتلا کرے، خبردار جو تم دور ہوئے، اگر مجھ سے دور ہو گئے ایمان برباد ہو جائے گا، تباہ کر دوں گا تمہیں۔ اب آپ ڈر گئے، ابھی باپ رے بھائی یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اگر ہم دور ہو گئے تو حضرت تو ختم کر دیں گے ہمیں، تو چلو جی برداشت کرتے رہو، یہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ آپ خود سوچئے جو گناہ کبیرہ کر رہا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں وقت ہی کیا ہے کہ جو آپ کے ایمان کی بربادی کا سبب بنے گا۔ آپ کو جواب میں اس سے کہنا چاہیے کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، مجھے چھوڑو، تم میرا کیا بیڑا غرق کرو گے، تم اپنا بیڑا غرق تو بچا لو، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس لیے کہ تم اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہو۔ تو اس لیے اس قسم کے لوگوں کی بیخ کنی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین کی بدنامی اس قسم کے لوگوں سے بہت زیادہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اگر ہم نہیں اس کا تدارک کریں گے تو نقصان ہوگا۔ ہاں، جو اچھے مشائخ ہیں، اچھے پیر عظام ہیں، واقعی باشرہ لوگ ہیں، صحیح بیعت کرنے والے، ان کی بھی کمی نہیں ہے، ان کو تلاش کریں۔ یہ سمجھ لیں اس وقت کے بادشاہ ہیں، حقیقتاً روحانی بادشاہ ہیں، ان کے دربار میں آئیے تو انشاءاللہ بہت فیض پائیں گے، بہت فیض پائیں گے۔ لیکن اگر ہم غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں رہیں گے، ساری زندگی بے نوری رہے گی، روحانیت سے دوری رہے گی اور تباہی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو آپ تھوڑا سے غور کیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ سفینہ ان 10 مساکین کے لیے تھا، وہ بچے اس سے محنت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے نہ چاہا کہ ان کی روزی کا یہ سلسلہ منقطع ہو، تو آپ نے ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے بچانے کے لیے عمل کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیشہ کوئی بھی ہو، ہونا حلال اور جائز چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، مظلوم کی کوئی مدد کر کے ہم اسے ظالم کے شر سے بچا سکتے ہیں، تو اس کو شر سے بچانے کے لیے اس کی امداد کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عجیب بے حسی سی طاری ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو مجبوریہ بھی بعض صورتوں میں کہتا ہوں، بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے، تو ہم اس مظلوم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے، وہ ہم سے فریادیں کرتا ہے، امداد طلب کرتا ہے، لیکن ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ یہ غیر مناسب چیز ہے۔ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے کہ آج کل کا دور ہے، ایک صاحبہ تھیں، وہ لکھنا چاہ رہی تھیں آرٹیکل وغیرہ اس پر کہ جی بے حسی بہت عام ہو گئی ہے، تو انہوں نے ہم سے بھی مشورہ کیا کہ میں اس معاشرے کی بے حسی پہ لکھنا چاہتی ہوں۔ ایک شخص ہے بیچارہ روڈ پہ پڑا ہوتا ہے، اس سے کوئی گولی مار دیتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو لوگ اٹھاتے نہیں ہیں، ایسی پڑا تڑپ کے مر جاتا ہے بعض اوقات، کتنی بے حسی میں اس پہ لکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے ایک اور طرف توجہ دلانے کی سعادت حاصل کی کہ اس پر بھی توجہ کیجئے کہ آخر ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ بے حسی کیوں طاری ہو گئی ہے۔ اگر جس کو آپ بے حسی کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بے حسی نہ ہو بلکہ مجبوری ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بڑے فتنے سے بچانے کی کوشش ہو۔ وجہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جیسے گولی کوئی مار گیا، پارٹی بیسس پہ ہوتا ہے معاملہ، جیسے ٹارگٹ کلنگ کے آج کل ہمارے کراچی میں معاملات بھی ہیں، تو اب انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کو کہیں اٹھا کے لے گیا، کسی دشمن نے اس کو مارا ہوگا، مجھے دیکھے گا کہ میں نے اس کو بچا لیا، کل میرے دشمن بن جائیں گے، میں کیسے اپنی حفاظت کروں گا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی زخمی کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں تو بس اب آپ لپیٹے میں آ گئے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا بلاوا آ گیا، آئیے جی کورٹ میں آئیے جی تھانے میں آئیے، پوری رپورٹ لکھوائیے، کیا دیکھا تھا، کیا ہوا تھا۔ اتنے چکر بعض اوقات لگوائے جاتے ہیں کہ بیچارہ مدد کرنے والا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آئندہ کسی کی مدد نہیں کروں گا، اور وہ 10 کو منع کرتا ہے کہ یار ان چکروں میں مت پھنسو ورنہ اتنے کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے، جیبیں خالی ہو جائیں گی۔ تو یہ اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں اور اب کوئی شخص ایک تڑپ رہا ہے روڈ پر
اور ایک شریف آدمی اس کی ان خدشات کی وجہ سے مدد نہیں کر رہا تو میں اس کو بے حسی کہوں تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ بے حسی نہیں ہے، بیچارہ وہ صحیح اپنے آپ کو فتنے سے بچا رہا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریشانی، غم اور دکھ سے بچا سکے۔ اسی لیے آپ اگر میرے لفظ پر غور کریں، میں نے کہا کہ اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو کسی کی مدد کریں۔ قدرت رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر طاقت رکھتے ہیں، آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ان مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ میں اتنی قوت ہے کہ آپ یا ایسی کوئی آپ کو سہولیات فراہم ہیں کہ آپ خود نہ جائیں، کوئی وکیل آپ کے ذریعے آپ کی طرف سے ان تمام چیزوں معاملات کو حل کرے، تو پھر ضرور ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بہرحال اگر کوئی بیچارہ اس دور کے نازکی کی بنا پر اس قسم کے معاملات سے بچتا ہے اور پھر کوئی تڑپ تڑپ کے روڈ پہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا وبال اس شخص پر نہیں ہوگا، میدان معاشر میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ خود مجبور ہے بیچارہ۔ شریعت نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اگر ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ کود کے ضرور اس کی جان بچائیں۔ کیسے بچائیں گے جان؟ ہم تو اس کو کودیں گے بچانے کے لیے، وہ ہمیں پکڑ کے وہ بھی اندر جائے گا اور ہم بھی جائیں گے، یہ تو خودکشی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ تو یہ ان بہن کو ہم نے عرض کی، تو یہی ہماری سب سے گزارش ہے کہ خضر علیہ السلام کا اس بچے کی مدد کا بچوں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس قسم کی امداد کہ جس میں ہم پوشیدہ رہ کر کسی ظالم سے مظلوم کو بچا سکتے ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ گمنام مشورہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک آفس کی مثال لے لیں، آفس میں سیاسی ماحول ہوتے ہیں، عموماً کسی کی ٹانگیں کھنچ رہی ہیں، کسی کو بیچارے کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں ایک شریف آدمی کے لیے، ٹیلنٹڈ آدمی جس جگہ بھی جائے گا اس کے 10 دشمن خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے بعض اکابرین نے کہا کہ انسان کا ٹیلنٹ خود اس کا دشمن ہوتا ہے، تو پھر اب اس کے خلاف سازش شروع ہو گئی کہ بھئی اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، بس اس کو گرانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ نہیں یار یہ بیچارہ مظلوم ہے، صحیح آدمی ہے، یہ سب شرارتی ہیں۔ بعض اوقات نکموں کا گروپ ہوتا ہے جو نکمے پن کے ساتھ آفس فیکٹری میں راج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک کام والا آتا ہے تو افسر جو ہوتا ہے وہ موازنہ کرتا ہے کہ بھئی یہ تو اکیلا آ کے اتنا کام کر رہا ہے، یہ 10 نکھٹو کیا کر رہے تھے؟ تو ان کو احساس شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کام چوری ہو رہی تھی۔ اب یہ کام چور نہیں پسند کرتے کہ اس شخص کو یہاں پر رکھا جائے، تو اس کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں، اب اگر ہم سامنے آتے ہیں تو مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوشیدہ اس کو مشورہ دیں، پوشیدہ طور پہ خبر پہنچا دیں، کسی ذریعے سے میل کر دیں، کوئی میسج کر دیں، لیکن ایسے میل کو ایڈریس بنا لیں کہ جو مطلب جس سے اپنی پہچان نہ ہو، یا کوئی ایسے نئی سم سے ہم نے میسج کر دیا بھائی کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ذرا بچائیے۔ یہ اچھی چیز ہے اور یہ کرنا ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک شخص کی مدد کریں اگر وہ واقعی بیچارہ مظلوم ہے، واقعی شریف آدمی ہے، اور کچھ لوگ شرارت کے ساتھ اس کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی مدد تو ہو سکتی ہے اور یہ ہر شعبے میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، اس میں بسا اوقات خواتین جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف سازش میں لگی ہوتی ہیں اور ایک ایک گھر میں گروپ بنے ہوتے ہیں، ساس کے ساتھ 2-3 ملی ہوئی ہیں، بہو کے ساتھ 2-3 عورتیں ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات کوئی شریف بچی ہوتی ہے وہ لپیٹے میں آ جاتی ہے، تو گھر کا کوئی فرد اگر اس کو کسی طرح اطلاع پہنچاتا ہے تاکہ وہ کسی کے شر سے محفوظ رہے، یا کسی کے سازش کی خبر دے دیتا ہے کہ تمہارے خلاف یہ پلان تیار ہو چکا ہے، اور صرف مقصود لڑوانا نہ ہو، مقصود ہو اسے شر سے بچانا، اس کو پہلے سے ہوشیار کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی طرف مائل کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ باعث ثواب کام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر لیں۔ لیکن جیسے اعلانیہ طور پہ میں نے بتایا کہ بعض اوقات سامنے آنے پر فیس کرنے، ایسے معاملات کو فیس کرنے کی بنا پر انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس میں پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اس میں اگر پیچھے ہوا کہ بے ضرر طریقے سے مظلوم کی مدد ہو سکتی ہے اور پھر بھی نہیں کی، اس میں ضرور گرفت ہوگی انسان کی اور میدان معاشر میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مارا، تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی محبت بڑی بعض اوقات خطرناک ہوتی ہے، کفر میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے اولاد کی محبت کو بھی ایک لمٹ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں کلام عرض کروں گا